बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। आज से हम इंशाअल्लाह कंज़ुद दक़ाइक़ जो फ़िक़्ह हनफ़ी में एक बहुत ही मोतबर और अहम किताब है उसको शुरू करने जा रहे हैं। किताब शुरू करने से पहले कुछ दो तीन बातें साहिबी किताब के बारे में और दो तीन बातें उनकी किताब के बारे में हम अर्ज़ करते हैं। अगरचे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन यह है कि कुछ चंद बातें बहुत अहम है और ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो साहिब कंज के बारे में कि साहिब कंज कौन है और आ, इनका क्या मतलब है। और दूसरी बात फिर देखेंगे कि उनकी जो किताब है कंज और वो किस किस्म की किताब है। और उसके बाद फिर हम इंशाअल्लाह अपने असबाब के लिए कि हमारे सबक की तरतीब क्या होगी उस पर कुछ बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं साहिब कंस को। इनका पूरा नाम आपके सामने है। आ, इनकी कुनियत अबुल बरकात और असल नाम यहाँ से शुरू होता है अब्दुल्ला बिन अहमद अन-नसफी। अबुल बरकात अब्दुल्ला बिन अहमद अन-नसफी हाफिजुद्दीन के लक़ब से पुकारे जाते हैं। ये इनका लक़ब है हाफिजुद्दीन। इनकी तारीखी पैदाइश किसी भी तबक़ात की किताबों में वजाहत के साथ मौजूद नहीं है कि ये कब पैदा हुए थे। ताहम इनके बारे में आता है कि तकरीबन 620 की हदूद में पैदा हुए हैं, तकरीबन 620 की हदूद में। क्योंकि इनके कुछ असातिज़ा का इंतकाल तकरीबन 640 में हुआ है और 640 में इन्होंने उनसे इल्म हासिल किया था। तो इससे ही मालूम होता है कि तकरीबन अगर 18-20 साल लगाया जाए तो इनकी तारीख़ पैदाइश 620 के आसपास है। जहाँ तक इनकी तारीखी वफात है अलमुतवफ़ा सना, यहाँ लिखा हुआ है 710। इसके अंदर असल में तीन अक़वाल है। आ, अल्लामा लखनवी रहमहुल्लाह हमारे मशहूर बुजुर्ग गुजरे हैं, उनकी राय है कि ये 710 हिजरी है इनकी तारीखी वफात। अक्सर हजरात ने यही राय अख्तियार की और कुछ हजरात ने कहा कि नहीं, इनकी तारीखी वफात 701 हिजरी है, 701 हिजरी। और एक तीसरी राय भी मौजूद है, वो ये है कि इनकी तारीखी वफात 710 के बाद है। मालूम तो नहीं है कन्फर्म, लेकिन 710 के बाद है। ज्यादा मशहूर और राजे कौल यही है जो आपके सामने लिखा हुआ है, जो अल्लामा लखनवी रहमतुल्लाह ने भी अख्तियार किया है कि आपकी तारीखी वफात जो है वो 710 हिजरी है। आप नसफ, ये जो आ रहा है ना ये लफ्ज नसफी, नसफ, नसफ जो है ये एक बहुत बड़े शहर का नाम है मावरा उन नहर में। मावरा उन नहर जो मशहूर इलाका है वहाँ उज़्बेकिस्तान के करीब करीब आप कह सकते हैं, या उज़्बेकिस्तान में आता है शायद आजकल। तो ये एक बड़ा शहर है और यहाँ से बड़े बड़े उलमा यहाँ से पैदा, इस शहर में पैदा हुए हैं। हमारे जो बुजुर्ग है साहिब कंस अब्दुल्ला बिन अहमद, ये इनके अगरचे है तो बहुत बड़ी शख्सियत थी और आम उलूम व फ़नून के अंदर भी इनको बड़ी महारत थी। लेकिन तीन फ़नून या तीन उलूम के अंदर इनकी महारत आप यूं कह दें कि तस्लीम थी। और बहुत सारे हजरात ने आपको आपकी इन तीनों फ़नून पर और उलूम पर आपकी तारीफ़ें की। तफसीर, नंबर दो फ़िक़्ह, और नंबर तीन उसूल फ़िक़्ह। और तीनों पर आपकी ऐसी ऐसी किताबें मौजूद हैं जो इन फनून और इन उलूम के अंदर बाकायदा मर्जर की हैसियत रखती हैं। मिसाल के तौर पर तफसीर के अंदर आपकी बड़ी मशहूर तफसीर है मदारिक तंजील, अल मदारिक के नाम से मशहूर है ना, मदारिक तंजील। और फिक्र के अंदर यही कंजुद दक़ाइक़ आपके सामने है। इसके अलावा इन्होंने असल में अल-वाफ़ी और अल-काफ़ी दो किताबें लिखी है, अल-वाफ़ी, अल-काफ़ी, और उसके बाद फिर फिक्र के अंदर ये कंज़ुद दक़ाइक़। ठीक है। और ये बात भी ध्यान में रख लीजिए कि इन्होंने सबसे पहले लिखी थी अल-काफ़ी, बहुत ही ज़ख़ीम। ठीक है। और उसके बाद फिर उन्होंने लिखी थी अल-वाफ़ी, और फिर उस अल-वाफ़ी किताब को मुनक्कह करके, उसकी तनक़ीह करके, मुहज़्ज़ब और मुरत्तब करके, ज़्यादा मुख्तसर करके कंज़ुद दक़ाइक़ तैयार कर ली। ठीक है। उसूली फिक्र के अंदर आपकी बड़ी मशहूर किताब है, आप सबको मालूम होगी, हमारे यहाँ जो पढ़ाई जाती है नूरुल अनवार, उसका मतन अल मनार।
المنار آپ نے لکھی ہے، اور المنار کی جو بہت ہی بہترین شرح ہے جو مل رہی ہے آج کل اویلیبل ہے، کشف الاسرار، وہ بھی آپ ہی کی تصنیف ہے۔ تو اصول فقہ کے اندر یہ دو کتابیں بہت مشہور ہیں۔ اگرچہ عقائد میں بھی آپ نے کتابیں لکھی ہے، آپ کی کتابوں کی تعداد علماء نے تقریباً 17 لکھی ہے، کہ آپ نے تقریباً 17-18 کتابیں لکھی ہیں، لیکن بہرحال یہ 3-4 کتابیں ان کی بہت زیادہ مشہور اور معتمد ہیں۔ آپ کو علامہ ابن کمال پاشا رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق جو طبقات فقہا ہے، آپ میں سے اکثر حضرات نے دیکھے ہوں گے، وہ جو فقہا کو 7 طبقات میں تقسیم کرتے ہیں، تو ان میں علامہ ابن کمال پاشا نے آپ کو 6 درجے میں رکھا ہے، اصحاب التمییز میں۔ اصحاب التمییز کا مطلب ہوتا ہے وہ فقہا جو قوی اور ضعیف روایات اور اقوال کے درمیان تمیز کر سکتے ہوں، مفتابیہی اور غیر مفتابیہی اقوال کو الگ الگ کر سکتے ہوں، تو ان میں رکھا ہے۔ اور بعض اہل علم نے آپ کو مجتہد فی المذہب بھی کہا ہے۔ بہرحال یہ ان کے بارے میں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے، اصل میں نصفی جو لقب ہے نا، اس لقب سے 3 علماء مشہور ہے۔ ایک تو یہی ہمارے شیخ ابو البرکات عبداللہ بن احمد النصفی، جو کنز اور مدارک اور المنار اور کشف الاسرار کے حوالے سے مشہور ہے۔ دوسرے جن کی کتاب ہمارے ہاں 6 درجے کے اندر پڑھائی جاتی ہے، العقائد، العقائد النصفیہ، وہ الگ ہے، وہ ہے ابو حفص نجم الدین نصفی۔ وہ ان سے تقریباً 200 سے زیادہ سال کے پرانے گزر گئے۔ ان کا پورا نام عمر بن محمد ہے، ٹھیک ہے؟ اور انہوں نے بھی تفسیر میں کتابیں لکھی ہے، التیسیر کتاب ہے، تلبۃ الطلبہ بڑی مشہور کتاب ہے ہمارے ہاں، آپ نے دیکھی ہوگی اصطلاحات پہ، تلبۃ الطلبہ، اور العقائد النصفیہ ان کی ایک مشہور کتاب ہے۔ اور ایک تیسری شخصیت بھی ہے، ان کا نام ہے میمون بن محمد النصفی، میمون بن محمد النصفی۔ علم کلام کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، سمرقند اور بخارا کے حوالے سے بڑے مشہور ہے کہ وہاں رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ انہوں نے العالم والمتعلم کتاب لکھی ہے، العمدہ فی اصول الدین لکھی ہے، امام محمد رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے نا الجامع الکبیر، ان کی شرح بھی انہوں نے لکھی تھی۔ تو بہرحال یہ النصفی کے نام سے 3 اہل علم مشہور ہے، تو ان کو آپس میں خلط ملط نہیں کرنا چاہیے، یہ الگ الگ ہے۔ خاص طور پہ شرح عقائد والے اور العقائد النصفیہ والے، اور ہمارے جو کنز الدقائق والے ہیں، یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ بہرحال یہ تو صاحب کنز کے حوالے سے 2-3 باتیں۔ جہاں تک ان کی کتاب ہے کنز الدقائق، بہت ہی ایک جامع کتاب ہے، اور آپ نے اگر دیکھا ہو تو ہمارے ہاں فقہ کی جو کتابیں ہیں وہ دراصل تقریباً 4 اقسام کے اندر ان کو تقسیم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 1 متون۔ متون کا مطلب ہوتا ہے متن سے ہے، ٹھیک ہے؟ متون وہ کتابیں ہوتی ہے جس کے اندر کسی بھی مسلک کی صرف معتمد آراء اختصار کے ساتھ تمام ابواب کے حوالے سے جمع کی جاتی ہے، تاکہ یہ کسی بھی طالب علم کے لیے ایک بنیاد بن جائے۔ اگر وہ پڑھنا چاہے تو سب سے پہلی ابتدا اسی سے کرے، اور اس کے سامنے صرف اور صرف معتمد اقوال اور آراء آئے، ٹھیک ہے، اور اختصار کے ساتھ آ جائے، تو ان کو کہتے ہیں متون۔ متون پھر 2 قسم کی ہوتی ہے، کچھ متمیزہ ہوتی ہے، کچھ مخلوطہ، مطلب جن میں ظاہر الروایہ اور نوادر کی اور فتاوی کی، جو بہرحال یہ مسائل مختلف ہوتے ہیں، لیکن متون کا تعارف ذہن میں رکھیں۔ دوسری قسم کی کتابیں ہیں شروح۔ اچھا، شروع سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لے کہ جو متون ہے، متون، ٹھیک ہے، بہت مشہور جو متون ہے حنفیہ کے، مثال کے طور پر ان میں قدوری ہے، کنز الدقائق ہے، الوقایہ ہے، الوقایہ جس کی شرح ہم یہاں پاکستان میں پڑھتے ہیں درجہ رابع میں، شرح الوقایہ، ٹھیک ہے، المختار ہے، المختار، ٹھیک ہے، اور اسی طرح تنویر الابصار ہے، جو ہمارے ہاں الدر المختار کا جو متن ہے نا، تنویر الابصار، وہ متن، تو یہ معتبر متون میں شمار کی جاتی ہے۔ اور جب متون ثلاثہ کہا جاتا ہے تو عموماً اس سے کنز، قدوری اور وقایہ مراد دی جاتی ہے،
ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ معتبر اور اہم متون یہ ہے۔ دوسری قسم کی جو کتابیں ہیں وہ شروح کہلاتی ہے۔ شروح کا مطلب ہوتا ہے جو متن کی شرح جو لوگ لکھتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں الدر مختار یہ تنویر الابصار کی شرح ہے، البحر الرائق یہ کنز کی شرح ہے، تبیین الحقائق یہ بھی کنز کی شرح ہے، اللباب وہ قدوری کی شرح ہے، تو یہ شروح کہلاتی ہے۔ تیسری قسم کی کتابیں ہیں ان کو کہتے ہیں حواشی۔ حواشی جو حاشیہ لکھا جاتا ہے، متن اور شرح دونوں کو ملا کر اس پر حاشیہ لکھنا، جیسے ہمارے ہاں رد المختار ہے شامیہ، علامہ شامی رحمہ اللہ نے جو حاشیہ لکھا ہے، حاشیہ ابن عابدین، رد المختار اور تنویر الابصار دونوں پر، ان کو کہتے ہیں حواشی۔ اگر تو وہ مکمل کتاب کی ہو تو پھر اس کو حاشیہ کا نام دیا جاتا ہے، اور اگر وہ مکمل کتاب پر نہ ہو، کچھ کچھ حصے پر ہو، تو ان کو تعلیقات کا نام دیا جاتا ہے، تعلیقات۔ اور آخری قسم ہمارے ہاں ہے فتاوا۔ فتاوا کی کتابیں آپ نے دیکھی ہوگی نا، فتاوا خیریہ، فتاوا ہندیہ، ہے نا، فتاوا بہت سارے فتاوا ہیں ہمارے یہاں ملتے ہیں، تو ان کتابوں کو کہتے ہیں فتاوا۔ فتاوا کے اندر کیا ہوتا ہے، سوالات جوابات ہوتے ہیں، البتہ ان کے اندر بھی دو قسمیں ہوتی ہے۔ کچھ فتاوا ایسے ہوتے ہیں جن میں سوال جواب کا طرز ہوتا ہے، جیسے ہمارے ہاں مشہور ہے فتاوا خیریہ اور تنقیح الفتاوا حامدیہ۔ اس کا طرز کیا ہے کہ السوال، سوال لکھا جاتا ہے، پھر لکھا جاتا ہے الجواب، تو پھر جواب لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ سوالن جوابن والا طرز ہے۔ اور ایک اور طرز ہے، اس کو کہتے ہیں ترتیبی تدوینی۔ ترتیبی تدوینی کا مطلب ہوتا ہے کہ بس فقہی کتابوں کی طرح ان کے اندر راجع اقوال کو جمع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تمام اس کو، جیسے فتاوا ہندیہ ہے، فتاوا قاضی خان ہے، فتاوا بزازیہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کتابیں فتاوا کہلاتی ہے۔ ہمارے ہاں اصول افتاء کے اندر ایک اصول ہے کہ المتون مقدم علی الشروح والشروح مقدم علی الفتاوی۔ سمجھا رہے؟ المتون مقدم علی الشروح، کہ جو متون کے اندر جو مسائل ہے ان کو ترجیح حاصل ہے، جب آپ فتویٰ دیں گے تو متون کے مطابق دیں گے، اگر شروح جو ہے وہ اس کا دوسرا نمبر آتا ہے۔ وہ شروح مقدم علی الفتاوی، فتاوی اور شروح میں اگر اس طرح کوئی بات آ جائے تو پھر فتاوی شروح کا اعتبار ہے، فتاوی کا نہیں، فتاوی کا نمبر تیسرے درجے میں آتا ہے۔ تو بہرحال یہ وہ تھا۔ کنز کی جو تعریف ہے تو بہت سارے اہل علم نے کی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جامع متن ہے، انتہائی مختصر ہے، اور معتمد آراء کو جمع کیا گیا ہے، اور پہلے ہی آپ کو بتا دیا یہ الوافی کی تنقیح ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ کنز کے اندر تقریباً 40,000 مسائل ہیں، تقریباً 40,000 مسائل ہیں، اور یہاں تک بھی علماء نے لکھا ہے کہ کنز کے اندر تمام آراء امام صاحب کی آراء کو جمع کیا گیا ہے، سوائے 10-11 مسائل کے۔ 10 یا 11 مسائل میں آپ دیکھیں گے کہ دیگر ائمہ کی آراء کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ورنہ حقیقت میں تو تمام آراء ان کے علاوہ امام صاحب ہی کی رائے کو بنیاد بنایا گیا ہے، اور انہی کو قول کو لیا گیا ہے۔ اسی طرح کنز اتنی یعنی کہ مشہور اور معتمد کتاب ہے کہ علماء نے اس کے شروع اور حواشی اتنے زیادہ لکھے ہیں، اگر آپ دیکھیں گے تو تقریباً 112 سے زیادہ بنتی ہے، 112 سے شروع حواشی یہ کنز کے اوپر لکھی گئی ہے۔ یعنی علامہ شامی جیسی شخصیت نے جب البحر الرائق پہ حاشیہ لکھا، دو چیزیں ایسی ہیں وہ آپ کو مستقبل میں کام آئے گی، وہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ جزیات کے لیے کنز کی جو شرح ہے البحر الرائق وہ کافی اہم ہے، اور حل کتاب کے لیے النہر الفائق اچھی ہے، لیکن فتاوی کے سلسلے میں جب آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ موقع دیں گے اور آپ مفتی کورس کریں گے اور پھر فتوے لکھیں گے، تو آپ ہمیشہ کوشش کریں البحر الرائق ہے نا کنز کی شرح، اس پر علامہ شامی رحمہ اللہ نے ایک حاشیہ لکھا ہے منحت الخالق کے نام سے، منحت الخالق، بہت ہی اہم ہے، بہت، ٹھیک ہے، کافی اہم کی شرح ہے، حاشیہ ہے، اس کو مد نظر رکھا کرے ضرور، جہاں کہیں آپ کو اشکال ہو جائے کہ بھئی یہ یہاں یہ مختلف کیوں ہے حکم، یہ الگ کیوں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اسی طرح کنز کی ایک اور شرح ہے تبیین الحقائق، اس پر بھی ایک حاشیہ ہے، حاشیۃ الشلبی، علامہ چلبی کا حاشیہ، وہ بھی کافی اہم ہے، حضرت شیخ تقی صاحب ان کی تعریف کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔
कंस की जो किताब है इंतहाई दकीक मतन है, ये ध्यान में रखिएगा, काफी मुश्किल और दकीक मतन है। इनके बारे में आता है कि एक जमाने में लोग जो है ना, किसी का जब इम्तिहान लेते थे कि ये फकीह है या नहीं, तो कंस के अंदर इम्तिहान लेते थे। इसके अंदर अजीब अजीब रुमूज और इशारात है जो आपको दूसरी किताब में नहीं मिलेंगे। यानी अजीब अजीब इशारात, जैसे जुहतुन है, मसअलतुल बीरी जुहतुन। रफ़ा यदैन के सिलसिले में एक अजीब जुमला वहां नकल किया है, आप देखेंगे अल आइन फिल गैन, या इस तरह करके। हाँ, हिबा के अंदर आप देखेंगे वहां एक अजीब जुमला है दम खज़क़तुन, मतलब उसका किसी को समझ नहीं आएगा। दाल से उसकी तरफ इशारा, मीम से उसकी तरफ इशारा, आइन से उसकी तरफ इशारा, तो दम हो गया इस तरह। तो इस तरह की रुमूज और इशारात की वजह से ये किताब काफी मुश्किल शुमार की जाती है। और चूंकि मतन है, मुख्तसर है, तो एक जमाने में इसके हुफ्फाज भी गुजरे हैं। एक जमाने में यानी मुतून के हिफ्ज का एक सिलसिला था, तो तकरीबन 20-21 उसके हुफ्फाज भी गुजरे हैं। और साहिब कंस पर तो तकरीबन आजकल अरब में 10 से ज्यादा मकालात लिखे जा चुके हैं। आपकी फ़िक़ही आरा, आपकी किताबें, आपकी तफसीरी आरा वगैरह वगैरह, 10 से ज्यादा आप पर मकालात जो है माजिस्टर के और पीएचडी के मकालात जो है वो आपके ऊपर लिखे जा चुके हैं। तो बहरहाल ये मुख्तसर सा तारुफ था कंज़ुद दक़ाइक़ का और साहिब कंज का। अच्छा, किताब को असलन शुरू करने से पहले दो बातें मजीद ध्यान में रख ले, या एक ही बात समझ ले। एक बात वो ये कि हमारे सबक की तरतीब क्या होगी। हमारे सबक की तरतीब ये होगी कि हम कोई भी बाब जब शुरू करेंगे ना, कोई भी बाब जब हम शुरू करेंगे, तो उस बाब को शुरू करने से पहले हम तीन चीजें पढ़ेंगे। बाब को शुरू करने से पहले हम तीन उमूर या तीन बातों को मुकम्मल करेंगे, उसके बाद हम बाब की तरफ जाएंगे और किताब या बाब शुरू करेंगे। नंबर एक, उस किताब या बाब का मुकम्मल तारुफ। तारुफ के अंदर क्या आएगा? तारुफ के अंदर आएगा उस किताब को, ये जो या बाब जिस मौजू पर है, उस मौजू की लुग़वी इस्तिलाही तारीफ, ठीक है, उसकी शराइत, उसके अरकान हैं, उसकी दीगर तफसीलात। और इसी तरह जितनी भी तफसीलात उसके तारुफ के हवाले से आ सकती है। नंबर दो, हर बाब या किताब को शुरू करने से पहले हम उस किताब के तमाम मबाहिस की तकसीम करेंगे, तज्जिया करेंगे कि भाई ये मबाहिस इस किताब या इस बाब के अंदर कुल कितने मबाहिस है, 5 है, 3 है, 4 है। फिर हर एक के झेल में कितने मबाहिस है। मसलन अगर ये किताब या बाब 4 मबाहिस पर मुश्तमिल है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पहले मबहस के अंदर झेल में उसके ज़िमन में ये 2 बातें आती है, दूसरे के झेल में ये 4 बातें आती हैं, तीसरे के अंदर ये 5 बातें आती है। तो इस तरह तकसीम करेंगे, तज्जिया करेंगे, ताकि आपके जहन में मुकम्मल बाब का खाका बैठ जाए। और जब बाब खत्म हो तो आप ऐसी उंगलियों पर किसी को भी बता सके कि इस बाब के अंदर कुल बातें ये है 4, और पहली बात के अंदर ये मसाइल है, दूसरे के अंदर ये, तीसरे के अंदर ये, ताकि आपको मसाइल कम अज कम अजबर हो। तो ये तकसीम दर तकसीम वाला सिलसिला भी जहन में रख ले। हम बाब को शुरू करने से पहले निशानदेही करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक पहली बात, यहाँ से यहाँ तक दूसरी बात, इस तरह। और तीसरी चीज है, उस किताब या बाब के हवाले से कुछ जवाबित, अल जवाबित या अल कवाइद अल फिqhiyya, 5 बनती है, 6 बनती है, जितनी भी हमें मालूम है, तो वो हम उसका जरा एक तज्जिया करेंगे कि बाब शुरू करने से पहले ये जाब्ता जहन में रख लो, इस जाब्ते का मफहूम ये है, और इसके तहत ये मिसाल आ सकती है, या इस तरह, ताकि उस जवाबित के जरिए आपको बाब जो है वो समझना आसान हो जाए। तो वो जवाबित भी काफी अहम है। ये तीन चीजें हम हर बाब या किताब को शुरू करने से पहले पढ़ेंगे। फिर जब हमारा सबक शुरू हो जाएगा, ठीक है, किताब शुरू कर लेंगे और इबारत पढ़ेंगे और साथ साथ हम जाएंगे आगे, तो वो तो सिंपल है, इबारत करके उसका तर्जुमा कर लेंगे एक खास इबारत एक जगह तक पहुंच के। फिर वहां रुक कर मसला समझाएंगे, ठीक है, मसला समझाएंगे। अगर वहां किसी और फकीह की राय है तो उस राय को भी जिक्र करेंगे। अगर वहाँ हनफिया के आपस में इख्तिलाफ है तो किस कौल पर फतवा है, मुफ्ता बिही की कोशिश करेंगे कि ये कौल मुफ्ता बिही है जिस पर फतवा है और किस पर फतवा नहीं है। नंबर 4,
دورانی درس بھی کبھی کبھی ایسی عبارات یا ایسے پوائنٹ آ سکتے ہیں جس سے آپ قاعدہ فقہیہ یا ضابطہ فقہیہ نکال سکتے ہیں، استخراج کر سکتے ہیں، تو اس کی طرف رہنمائی کریں گے کہ بھائی یہاں اس عبارت سے آپ یہ قاعدہ فقہیہ نکال سکتے ہیں۔ یہ بہت اہم کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، قواعد فقہیہ بہت اہم فن ہے۔ اگر آپ یہ سیکھ جائے آہستہ آہستہ کہ کون سی فقہی عبارت سے کیسے قاعدہ فقہیہ اور ضابطہ فقہیہ نکل سکتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کی طرف اشارہ کریں گے تو آپ آہستہ آہستہ پھر سیکھ جائیں گے۔ اور جب بھی کوئی موضوع یا مسائل ختم ہو جائے ایک موضوع سے متعلق، تو ہم اس موضوع سے متعلق جو جدید مسائل ذہن میں آ سکتے ہیں اس کو ڈسکس کر لیں گے آخر میں۔ جب جدید مسائل ہو جائیں گے پھر اس کے بعد ہم اپنا نیکسٹ چیپٹر ہوگا یا جو بھی نیا موضوع ہوگا اس کو پھر شروع کریں گے۔ آگے سمجھ میں یہ بات؟ اچھا، اب ہم ایک منٹ دیجیے، ہم اس کو نا شروع کرتے ہیں۔ مقدمہ تو کم از کم پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ۔ اچھا، امید ہے آپ کو مقدمہ نظر آ رہا ہوگا۔ اس کو نیچے، ہاں ابھی دیکھیے، اگر آپ میں سے کوئی عبارت پڑھنا چاہے تو اجازت ہے، آپ انمیوٹ کر کے تھوڑی تھوڑی عبارت پڑھتے جائے، اور اگر نہیں پڑھنا چاہتے تو بھی بتا دیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، اجازت ہے؟ جی جی، سلام جی، ضرور پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ المؤلف: الحمد للہ الذی أعز العلم في الأعصار وأعلى حزبه في الأمصار، والصلاة والسلام على رسوله المختص بهذا الفضل العظيم وعلى آله الذين فازوا منه بحظ جسيم۔ بس بس اس طرح ایک ایک کر کے ہم آگے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ترجمہ آسان ہے، اس کے ہم بہت باریکی میں نہیں جائیں گے کہ حمد اور شکر میں کیا فرق ہے، اور یہ چیزیں جو ہے نا یہ آپ لوگوں نے پڑھی بھی ہوگی، یا اتنی ضروری چیزیں نہیں ہیں، ہم اپنی اصل کتاب کی طرف جائیں گے۔ تو ترجمہ آسان ہے اس کا کہ تمام تعریف ہے اس اللہ تعالیٰ کے لیے، الذی جس نے اعز عزت دی، العلم علم کو، فی الاعصار، اعصار عصر کی جمع ہے زمانہ، دہر، جانتے ہیں نا عصر، عصر۔ تو یعنی جس اللہ تعالیٰ نے زمانوں میں، ہر زمانے میں علم کو عزت دی، وَأَعْلَى حِزْبَهُ فِي الْأَمْصَارِ، حزب، حزب جو ہے یہ گروہ کو کہتے ہیں، طائفہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں مراد ہے اہل علم، حزبہ مینس حزبہ، حزب العلم، تو حزب العلم مطلب اہل علم، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے امصار، شہروں میں، تمام شہروں میں یا جو بھی ہے مطلب ہر جگہ اہل علم کو بلند کیا، یعنی ان کو عزت دی۔ اور درود و سلام ہو اس کے رسول پر، المختص، وہ رسول جو مختص ہے اس فضل عظیم کے ساتھ، تو فضل عظیم سے یہاں اشارہ ہے علم کی طرف، ٹھیک ہے، کہ ظاہر سی بات ہے سارا علم ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آیا ہے۔ تو وعلی آلہ الذین فازوا منہ، اور اس کی آل پر بھی جو کامیاب ہوئے، منہ اس کے ذریعے، یا جنہوں نے حاصل کیا، فاز یفوز، کامیاب ہو جانا، یا ٹو گیٹ، یا کسی چیز کو حاصل کر لینا، ٹھیک ہے۔ تو جنہوں نے اس علم سے کامیابی کے ساتھ حاصل کیا، اچھا ترجمہ یہ ہوگا کہ جنہوں نے کامیابی کے ساتھ علم سے حاصل کیا، بحظ جسیم، ایک بڑا حصہ، حظ نصیب، جسیم مطلب کبیر کہہ سکتے ہیں آپ، مطلب کہ ایک بڑا حصہ جنہوں نے جو ہے وہ حاصل کیا۔ چلے آگے۔ قال مولانا الحبر النحرير صاحب البيان والبنان في التقرير والتحرير، كاشف المشكلات والمعضلات، Yes. مبين الكنايات والإشارات، منبع العلا، علم الهدى، علامة الورى، مالك أزمة الفتيات، مظهر كلمة الله العليا، كشاف الحقائق، مبين الدقائق، سلطان علماء الشرق والصين، حافظ الحق والملة والدين، شمس الإسلام والمسلمين، وارث علوم الأنبياء والمرسلين، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، أفاض الله عليه أنوار رحمته وتغمده بمغفرته وأسكنه في جناته۔ بس اوکے، تو اس میں دیکھیے، قال مولانا، مولانا یعنی کہ ہمارے بھی مولانا استعمال ہوتے ہیں، پرانے زمانے میں بھی وہی جو ہے اسی طرح استعمال ہوتا تھا،
वलीजुना, हबीबुना के माने में भी इस्तेमाल होता था। ठीक है, तो कहते हैं उन्होंने फरमाया अलहब्र अन्नहरीर, ये जो लफ्ज है अलहबर, ये हा के जबर के साथ भी है और हा के जेर के साथ भी है। अगर हा के जबर के साथ हो तो इसका मतलब होता है मशहूर। जैसे ये नीचे देखिए इन्होंने लिखा, ये देखिए अलहबर बिफतहिल हा अशहर, मशहूर, और कसरे के साथ अल आलिम, दोनों माने आप यहाँ ले सकते हैं, हबर भी हिबर भी। ठीक है, जो बड़े आलिम। और जो नहरीर है, नहरीर हाजिक माहिर को कहते हैं, हाजिक और माहिर, नहरीर नहरीर। तो हमारे जो हबीब मौलाना है अलहब्र या अलहिब्र नहरीर, जो इंतहाई माहिर आलिम या मशहूर आलिम भी है, साहिबुल बयान वल बनान। ठीक है, साहिब बयान भी है और साहिबुल बनान भी है। बनान उंगलियों के पोरों को कहते हैं। यहाँ इशारा है साहिब कलम की तरफ के, वो मतलब तकरीर में भी अच्छे हैं और कलम में भी अच्छे हैं। ठीक है, बाज जो नुस्खों में ये अल्फाज है भी नहीं, साहिब बयान वल बनान। तो बहरहाल फिर तकरीर व तहरीर, दोनों आप जानते हैं, तकरीर जबान से होती है, तहरीर हाथ से। तो तहरीर का ताल्लुक बनान के साथ, तकरीर का ताल्लुक बयान के साथ। ओके, काशिफुल मुश्किलात वल मुअज़िलात, मुश्किल और पेचीदा मसाइल को खोलने वाले हैं। मुश्किलात और मुअज़िलात, इसको आप अरबी में कह सकते हैं कि दोनों तकरीबन करीब करीब है। ठीक है, आप दोनों को करीब करीब के माने में ले सकते हैं। मुश्किलात यानी कि जो साब हो, और मुअज़िलात जो शदाइद, मतलब मुअज़िलात जो बारीक हो, गहरे, दोनों तकरीबन करीब करीब के माने में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, मुबय्यिनुल किनायात व इशारात, ये दोनों इशारात, किनाया और इशारा दोनों भी मुतरादिफ है। ठीक है, किनाया यानी गैर वाज़ेह चीजों को बयान करने वाले हैं। मंबउल उला, ठीक है, चश्मा है बुलंदियों का। ये देखिए नीचे, रिफा व शर्फ, उला रिफात और शर्फ का मंबा। आलमुल हुदा, हिदायत के परचम है। अल्लामतुल वरा, और मखलूक के अंदर अल्लामा, बड़े अल्लामा है। वरा जानते हैं ना, मखलूक को कहते हैं। मालिकु अजिम्मतिल फुतिया, ठीक है, अल्फुतिया ये जमा है फतवा का, फुतिया भी इस्तेमाल होता है, फतावा भी, दोनों। ठीक है, फतवे के लगाम के मालिक है। अजिम्मा जिमाम, जिमाम लगाम को कहते हैं। हाँ, फतवों के लगाम के मालिक है। और अल्लाह ताला के बुलंद कलिमात को जाहिर करने वाले हैं, हक़ाइक़ को खोलने वाले हैं, दक़ाइक़ बारीकियों को बयान करने वाले हैं। मशरिक़ और मगरिब के उलमा के बादशाह है किस्म के। चीन, वैसे तो आजकल चीन के लिए बोलते हैं, लेकिन शरक़ के मुकाबले में कदीम किताबों में आ जाए तो गरब के माने में आएगा। ओके, हाँ, उलमा शर्क़ वल गरब। हाफिजुल हक़्क़ि वल मिल्लति व दीन, मिल्लत और दीन एक ही माने में है तकरीबन। ठीक है, हक और मिल्लत और दीन की हिफाजत करने वाले हैं। शम्सुल अइम्मा वल मुस्लिमीन, वारिस उलूमिल अंबिया वल मुरसलीन, अंबिया और मुरसलीन के उलूम के वारिस। अबुल बरकात नाम आ गया, अब्दुल्लाह बिन अहमद बिन मोहम्मद नसफी। अफ़ाज़ल्लाहु अलैहि अनवार रहमती, अल्लाह ताला अपने रहमत, अनवार रहमत उन पर बहाए। व तगम्मदहू बिमग़फ़िरतिही, और उनको अपनी बख्शिश में ढांप ले, और उसको जन्नत के अंदर जो है वो राहत के साथ जन्नत में जगह नसीब करे। अब ये असल इबारत है साहिब कंस की, ये उनकी बात है। इससे पहले जो है वो उनकी बात नहीं थी, ये किसी और शागिर्द ने, किसी और ने लिखी होगी कि उन्होंने ये कहा। ये तारीफ भी उन्होंने, अल्लामा साहिब कंस ने अपने लिए नहीं लिखी, किसी और ने लिखी। तो यहाँ से साहिब कंस की बात शुरू हुई है। लम्मा रअयतु, لما رأيت الهمم مائلة إلى المختصرات وطباع راغبة عن المطولات أردت أن ألخص الوافي بذكر ما عم وقوعه وكثر وجوده لتكثر فائدته وتتوفر عائدته. यस, ओके, ठीक है। अब देखिएगा, लम्मा कहते हैं कि जब मैंने हिम्मतों को देखा कि वो हिम्मतें मुख्तसर किताबों की तरफ माइल हो रही है, तवील किताबें नहीं पढ़ रही है, पुराने जमाने से ही चला रहा है। ठीक है, वो तिबा, और जो तबीयतें हैं, रागिबतन अन मुतव्विलात, तवील किताबों से एराज कर रही है। रागिब का जो लफ्ज है ना, इसके बाद अगर फी आ जाए तो इसका मतलब होता है किसी चीज के अंदर इंटरेस्ट करना, रगबत इख्तियार करना है, इंटरेस्ट इन समथिंग। और अगर अन आ जाए तो इसका मतलब होता है एराज करना, अवॉइड करना। ठीक है, ये मुतजाद, तजाद दोनों माने इसमें आते हैं, मुतजाद है।
تو مطولات طویل کتابوں سے اعراض کر رہے ہیں، تو میں نے ارادہ کیا کہ میں تلخیص لکھوں، کس کی؟ الوافی کی۔ بتایا تھا آپ کو نا کہ اصل کتاب کیا تھی ان کی؟ الوافی، تو ان کی تلخیص پھر کنز کے نام سے آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور کتاب بھی ہے الکافی، تو الکافی جو ہے وہ الوافی کی شرح ہے، وہ کہتے ہیں وہ بہت تفصیلی تھی الکافی، لیکن بہرحال الوافی جو ہے یہ اس کی تلخیص کنز ہے۔ اور میں اس کی تلخیص تو کروں، لیکن ساتھ ساتھ میں بذکر ما، اس چیز کو بھی ذکر کر دوں، عما وقوعہ، جس کا وقوع عام ہے، یعنی معاشرے میں وہ مسائل بہت زیادہ پیش آ رہے ہیں، وقصر وجودہ، جس کا وجود بہت زیادہ ہے معاشرے میں، لتکثر فائدتہ، اس کا فائدہ، تاکہ اس کا فائدہ زیادہ ہو جائے، اور وتتوفر عائدتہ، اور یہ جو عائدہ کا لفظ ہے نا یہ بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اوکے، عوائد اس کی جمع آتی ہے، منافع، اصلاح، فائدہ، منفعت، اس طرح کے معنی میں استعمال ہوتا ہے عوائد۔ تو تتوفر، تکثر، یہ بھی تقریباً قریب قریب ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اس کی منفعت اور اس کا فائدہ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے۔ چلے آگے۔ فشرعت فيه بعد التماس طائفة من أعيان الأفاضل وأفاضل الأعيان ہم، الذين هم بمنزلة الإنسان ہم، للعين ہم، والعين للإنسان مع ہم، ما بي من العوائق، ہم، وسميته بكنز الدقائق. یس یس۔ تو کہتے ہیں میں نے یہ کتاب شروع کی کب؟ بعد التماس طائفة من اعیان الافاضل، یہ جو اعیان الافاضل کا لفظ ہے، اعیان یہ عین کی جمع ہے، اعیان یہ عین کی جمع ہے، اور عین کہتے ہیں خیار الشیء کو، کسی بھی چیز کی بہترین حصہ، پسندیدہ اور بہترین حصہ، ٹھیک ہے۔ اور افاضل یہ افضل کی جمع ہے، افضل آپ جانتے ہیں افضل کس کو کہتے ہیں؟ بڑا ہوا، یعنی کہ مطلب اچھا۔ تو اعیان اور افاضل کا مطلب کیا ہوگا کہ افاضل یعنی جو بڑے علماء تھے، ان میں سے بھی جو پسندیدہ علماء تھے، ان کی ایک گروپ کے التماس کے بعد، اس طرح ترجمہ ہوگا، یہ مضاف مضافرہ ہے نا، افاضل کے بہترین لوگ، یعنی خیار الافاضل، خیار العلماء الافاضل، کہ کون سے علماء؟ جو بڑے ہوئے، بڑے بڑے فضیلت والے علماء تھے، ان میں سے بھی جو بہترین علماء تھے، ان کی ایک گروپ طائفہ نے مجھ سے التماس کیا، تو اس کے بعد میں نے یہ کتاب شروع کی، ٹھیک ہے۔ وہ افاضل الاعیان یہاں الگ الٹ کر دیا، افاضل اعیان پسندیدہ لوگوں میں سے جو علماء تھے، ٹھیک ہے، ان کے، تو یہ ہوتا ہے پرانی کتابوں میں مقدمات کے اندر اس طرح کے الفاظ یہ استعمال کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ الگ الگ مصداق ہو سکتے ہیں، لیکن معنی تقریباً قریب قریب ہے۔ وہ افاضل اعیان، اور پسندیدہ خیار لوگوں میں سے جو افاضل تھے، ان کے مطالبے کے بعد، الذین وہ، ہم بمنزلۃ الانسان للعین، یہ جو انسان کا لفظ ہے نا، انسان یہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک تو انسان ہیومن مطلب جیسے ہم، اور دوسرا انسان جو ہے یہ آنکھ کے نور کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ بعض نے کہا کہ انسان حمزہ کے زبر کے ساتھ جو ہے آنکھ کی پتلی کو بھی کہتے ہیں، لیکن بہرحال یہ دیکھیں انسان لفظ مشترک ہے، بہت سارے معنی ہیں، یہاں اس سے مراد نور العین ہے، ٹھیک ہے، آنکھ کا نور۔ تو بہرحال یہاں ادھر پہلی جگہ پر نور کے معنی میں ہے آنکھ کا نور، اور دوسری جگہ میں ہیومن کے معنی میں ہے، عام انسان۔ تو کہتے ہیں وہ علماء جو آنکھ کے لیے نور کے درجے میں ہے، اور وہ آنکھ جو ہے انسانوں کی ہو، یعنی انسانوں کی آنکھ کے نور کے درجے میں، ٹھیک ہے۔ یا اس طرح کر سکتے ہیں کہ وہ آنکھ کے لیے نور کے درجے میں ہے، اور وہ علماء بمنزلۃ العین للانسان، اس کا عطف اس پر بھی کر سکتے ہیں آپ، کہ وہ علماء ایسے ہیں جیسے آنکھ کے لیے نور، اور وہ علماء اس طرح ہے جس طرح انسان کے لیے آنکھ، ٹھیک ہے، دونوں جگہ اس کا عطف کر سکتے ہیں۔ مع، ساتھ ساتھ، وہ کچھ بھی جو میرے ساتھ تھا، من العوائق، مشکلات، مطلب مجھے جو مشکلات پیش آئی وہ تو آئی، لیکن ان بڑے بڑے حضرات کا مطالبہ تھا تو میں نے لکھ دیا، اور میں نے اس کا نام کنز الدقائق رکھا۔ چلو آگے۔ وهو وإن خلا عن العويصات ہم، والمعضلات ہم، فقد تحلى بمسائل الفتاوى ہم، والواقعات، ہم، معلما بتلك العلامات، ہم، وزيادة الطاء للإطلاقات، ہم، والله الموفق للإتمام والميسر للاختتام، ہم۔ والله أعلم بالصواب.
تو کہتے ہیں وہ ہوا، اور یہ کتاب وہ ان خلا اگرچہ خالی ہے عن العویسات والمعضلات، مشکل مسائل سے، عویسات مشکلات اور معضلات شدائد کے معنی میں لے سکتے ہیں، دونوں سے مشکل، یہ دیکھیں الصعبہ المشکل حلها، جس کا حل کرنا مشکل ہو، دونوں سے اسی کی طرف اشارہ ہے۔ فقط تحلا، لیکن یہ کتاب مزین ہے بمسائل الفتاوی والواقعات، فتاوی اور واقعات کے مسائل سے، معلمن، اور اس کے اندر بتایا گیا ہے، معلم جانتے ہیں نا علم سے، علم جھنڈے کو کہتے ہیں، تو معلمن اس میں بتائے گئے ہیں بتلک العلامات، یا وہی علامات۔ اب اس سے کون سے علامات کی طرف اشارہ ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ وزیادت الطاء، اور طاء کی علامت بھی اضافہ کی ہے، زیادہ کیا ہے، للاطلاقات، مطلق مسائل کے لیے، اللہ تعالیٰ مکمل کرنے کے لیے توفیق دینے والے ہیں، اور مکمل اور اختتام تک پہنچانے کو آسان کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی درست بات کو جانتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہیں ہم، یہ جو علامات اور طوال الاطلاقات، یہ کیا ہے؟ علامات اصل میں انہوں نے الوافی کے اندر کچھ خاص علامات استعمال کی تھی، اس سے اسی کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ علامات یہ ہے، اگر آپ دیکھ لیں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گی، شاید یہ دیکھیں، ہا، ہا سے امام ابو حنیفہ کی طرف اشارہ ہے، سین سے امام ابو یوسف کی طرف، میم سے امام محمد کی طرف، زا سے ظفر، فا سے امام شافی، کاف سے امام مالک، ٹھیک ہے؟ اور واو سے ہمارے اصحاب یا قیاس مرجوح کی طرف اشارہ ہے، اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں میں نے طا کا لفظ استعمال کیا، طا کا مطلب ہے اطلاقات، وہ مسائل جس کے اندر کوئی قید یا شرط نہیں ہے، تو اس کے لیے میں نے طا کا استعمال کر لیا۔ تو یہ علامات انہوں نے استعمال کی بعض جگہوں پہ، اگرچہ ہمارے نسخوں میں آج کل نہیں ملتی، لیکن شاید اس نسخے میں انہوں نے، شاید بغداش نے یہ کام کر دیا۔ تو بہرحال ہمارا ٹائم مکمل ہونے والا ہے، شاید زوم خود بخود ختم ہو جائے، لیکن یہ یہاں تک یہ دو تین باتیں تھی، اس کو ذہن میں رکھ لیجئے۔ انشاءاللہ اگلے کلاس سے ہم باقاعدہ کتاب الطہارت شروع کریں گے، اسی ترتیب سے جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اگر اس سلسلے میں کوئی بات سمجھ نہیں ہو، کوئی بھی بات پوچھنی ہو، تو گروپ کے اندر پوچھا کیجیے گا، تاکہ وہ نہ ہو، کیونکہ پھر ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ تو بس یہاں تک۔ ابھی اگر کوئی بات پوچھنی ہو تو اگرچہ آدھے میں کٹ جائے گی، لیکن یہ ہے کہ پوچھ سکتے ہیں جب تک میٹنگ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ چلیے، شکریہ۔ جزاک اللہ خیر، السلام ٹھیک ہے، علیکم۔ وعلیکم السلام۔